أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين۔ گزشتہ درس میں موسیٰ علیہ السلام کی ولادت اور ولادت کے بعد فوری طور پر جو واقعات پیش آئے، خصوصاً جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جان کو خطرہ لاحق ہوا تو اللہ پاک نے کیسے ان کی مدد فرمائی اور کیسے موسیٰ علیہ السلام کو فرعونیوں کے ظلم سے نجات دی، اور پھر فرعونیوں کے گھر کے اندر ہی فرعون کے گھر کے اندر ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تربیت کا آغاز ہو گیا اور ابتدا ہو گئی۔ کل کے سبق میں ہم نے یہ پڑھا تھا، وہ جو ابتدائی خطرہ تھا ٹل گیا، موسیٰ علیہ السلام کی جان محفوظ ہو گئی، اپنی والدہ کے پاس واپس آ گئے۔ پھر درمیان کا جو وقت ہے، موسیٰ علیہ السلام آہستہ 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 بڑے ہوئے، تو قرآن کریم نے یہاں پر ان کو بیان نہیں کیا۔ ان میں کوئی ایسا بہت اہم واقعہ نہیں ہے کہ جس کا یہاں بیان کرنا ضروری ہو۔ اب موسیٰ علیہ السلام جوان ہو چکے ہیں، اپنی جوانی کو پہنچ چکے ہیں۔ آج کا سبق یہاں سے شروع ہوگا۔ اچھا، موسیٰ علیہ السلام کو چونکہ اللہ رب العزت نے ایک بڑے عظیم مقصد کے لیے منتخب فرمانا تھا، اسی لیے انبیاء علیہم السلام ابتداءً ہی اور پیدائشی طور پر ہی اللہ پاک کی طرف سے ان صفات سے متصف ہوتے ہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام دیکھتے تھے کہ میں جس قوم کا فرد ہوں، بنی اسرائیل کا، میری قوم مظلوم ہے اور جو فرعونی ہیں وہ ظالم ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کا مزاج اس چیز کو برداشت نہیں کرتا تھا۔ چنانچہ وقتاً فوقتاً حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی حمایت اور فرعونیوں کے مظالم کے خلاف بات کرتے رہتے تھے۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو شخصیت تھی وہ اس معاشرے کے اندر، بے شک وہ صاحب علم تھے، بے شک وہ نیک تھے، انتہائی متقی تھے، انتہائی پرہیزگار تھے، اس اعتبار سے تو موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت منفرد تھی، لیکن اس کے علاوہ موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت اس اعتبار سے نمایاں تھی کہ یہ شخص بنی اسرائیل کا درد رکھتا ہے، کرن رکھتا ہے، اور بنی اسرائیل جن مشکلات میں مبتلا ہیں ان مشکلات سے بنی اسرائیل کو نکالنے کی سوچ اور فکر رکھتا ہے۔ یقیناً ایسا شخص فرعونیوں کو وارا نہیں کھاتا ہوگا، ان کی نظر میں موسیٰ علیہ السلام کھٹکتے ہوں گے، نمبر ایک، اور بنی اسرائیلیوں کی نظر میں موسیٰ علیہ السلام کی حیثیت جو ہے وہ ایک ایسے شخص کی تھی کہ جس سے ان کو امیدیں وابستہ تھی کہ شاید یہ ہماری مشکلات دور کر دیں، شاید یہ ہمیں کسی عزت کے مقام پر پہنچا دیں۔ دیکھیں جی، ولما، اور جب بلغا، موسیٰ علیہ السلام پہنچے، اشدہ، اپنی جوانی کو، اور جب موسیٰ علیہ السلام اپنی جوانی کو پہنچے، واستوا، اسے استوا کا مطلب ہوتا ہے پوری طرح قائم ہو جانا، پوری طرح پاؤں پہ کھڑا ہو جانا، جیسے کہ سورہ الحجرات میں نہیں، سورہ الفتح میں ہم پڑھیں گے فاستوى علی سوقی، ایک وقت ایسا آتا ہے درخت اپنے تنے پہ پوری طرح قوت کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے، تو استوا کا مطلب یہ ہوتا ہے پوری قوت کے ساتھ کھڑے ہو جانا، اس کا مطلب یہ ہے بھرپور اپنی جوانی کو پہنچ جانا۔ ولما بلغ اشدہ، جب موسیٰ علیہ السلام اپنی جوانی کو پہنچے، واستوا، اور بھرپور جوان ہو گئے، پورے اپنے شباب کو، بھرپور شباب کو پہنچ گئے، آتیناہ، ہم نے ان کو نوازا، حکماً، فہم و فراست، عقل مندی، دانائی سے، وعلما، اور علم سے، ہم نے ان کو عقل، سمجھ، بوجھ، فہم و فراست، دانائی اور علم سے نوازا۔ وَكَذَلِكَ، اور ایسے ہی، نجزی، ہم بدلہ دیتے ہیں، المحسنین، نیکوکاروں کو، اور ہم نیکوکاروں کو ایسے ہی بدلہ۔ ابھی نبوت والا معاملہ یہاں شروع نہیں ہوا، ابھی نبوت تو کم از کم بھی کوئی 10 سال کے بعد جا کر موسیٰ علیہ السلام کو ملنی ہے۔ یہ ابھی شروع میں انبیاء علیہم السلام کو جن صفات سے
متصف کیا جاتا ہے نبوت سے پہلے ہی، جیسا کہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں پڑھا، وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ، نبوت سے پہلے ہی ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو سمجھ بوجھ، فہم و فراست، دانائی اس سے نوازا۔ وَكَذَلِكَ، دیکھیں آپ حضور علیہ السلام کی ذات اقدس، نبوت 40 سال کی عمر میں ملی، لیکن نبوت ملنے سے بہت پہلے عرب کے فیصلے حضور فرماتے تھے، اور وہ عرب آنکھیں بند کر کے حضور کے فیصلوں پہ یقین کرتے تھے، مانتے تھے۔ اس لیے بڑے بڑے مواقع، ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا کردار تھا۔ ایک حلف الفضول ہے، حلف الفضول، حلف کہتے ہیں معاہدہ، فضول فضل کی جمع ہے، یعنی اس معاہدے کے جتنے بھی ارکان تھے نا، ان سب کے نام کے اندر فضل آتا تھا، تو اس نسبت سے اس کو حلف الفضول کہا جاتا تھا۔ یہ معاہدہ مکہ میں ہوا حضور کی نبوت سے کافی پہلے، اور اس کا ایجنڈا یہ تھا کہ ہم ہر وقت لڑائی جھگڑا فتنہ فساد قتل و غارت گری، اس کی جان لو، اس کا مال لوٹو، اس کو یہ کرو، ہم ہر وقت اس میں مبتلا رہتے ہیں۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ کوئی ایسا راستہ ہونا چاہیے کہ یہ جنگوں لڑائیوں کا سلسلہ ختم ہو اور کوئی امن قائم ہو۔ چنانچہ اس کے لیے ایک معاہدہ ہوا باقاعدہ، اس معاہدے کا نام تھا حلف الفضول۔ اس معاہدے میں اہل عرب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شامل کیا، ساتھ آپ شامل تھے اس میں، اور بعد میں آپ فرمایا کرتے تھے جب آپ کو نبوت مل گئی، آپ مدینہ منورہ تشریف لائے، آپ فرماتے تھے آج بھی مجھے کوئی حلف الفضول جیسے معاہدے کی طرف بلائے، میں سب سے پہلے جاؤں گا۔ پھر وہ جو خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی، اس میں پھر جب ایک موقع پر جب عرب مطاف کے اندر، مطاف میں عرب قبائل جنگجو مطاف میں تلواریں نکال کر اور لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے، وہاں اس سارے معاملے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع دفع فرمایا۔ تو یہ انبیاء علیہ السلام کو نبوت سے قبل عقل، سمجھ، بوجھ، فہم، فراست، قوت فیصلہ، دانائی، یہ سب ان کو عطا ہوتی ہے اور علم عطا ہوتا ہے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور ہم نیکوکاروں کو ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں۔ وَدَخَلَ، اور داخل ہوا، اب ایک دن کا واقعہ، اب یہ ایک دن کا واقعہ، وَدَخَلَ، اور داخل ہوئے موسیٰ علیہ السلام المدینہ، اس شہر میں، عَلَى حِينِ، اس وقت، غفلتن، جب آرام کر رہے تھے، من اہلہا، اس شہر کے رہنے والے۔ موسیٰ علیہ السلام ایک دن شہر میں ایسے وقت میں داخل ہوئے جب اہل شہر غفلت میں تھے، یعنی ان کے آرام کا وقت تھا۔ فوجد، پس پایا، فیہا، اس شہر میں، رجلینی، دو آدمیوں کو، یقتتلانی، جو باہم لڑ رہے تھے، دو آدمیوں کو لڑتا ہوا پایا۔ ھذا، ایک، من شیعتہ، موسیٰ علیہ السلام کی اپنی قوم کا تھا، یعنی بنی اسرائیلی، وہذا، اور دوسرا، من عدوہ، موسیٰ علیہ السلام کی دشمن قوم کا تھا، یعنی فرعونی، فرعونی قبطی بھی کہا جاتا ہے ان کو، فرعونی بھی۔ ایک موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تھا اور ایک فرعونی قوم کا تھا، یہ دو آدمی آپس میں لڑ رہے تھے۔ فاستغاثہ، موسیٰ علیہ السلام سے مدد طلب کی، الذی، اس نے، من شیعتہ، جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تھا، علی الذی، اس کے خلاف، من عدوہ، جو موسیٰ علیہ السلام کی دشمن قوم کا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا جو بندہ تھا، اس نے موسیٰ علیہ السلام سے مدد مانگی۔ اب بظاہر جو ایک سامنے چیز فوراً ذہن میں آتی تھی وہ یہ تھی کہ بنی اسرائیلی مظلوم تھے، فرعونی ظالم تھے، اور فرعونی ظلم کرتے تھے بنی اسرائیلیوں پر، تو بظاہر فوراً یہ سمجھ میں آیا کہ یہ فرعونی جو ہے یہ بنی اسرائیلی پہ ظلم کر رہا ہے، اور اوپر سے وہ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر بلانا بھی شروع ہو گیا، موسیٰ بچائیے بچائیے، دیکھیں مجھ پر یہ ظلم کر رہا ہے۔
فوکزہ، تو اس فرعونی کو مکہ مارا موسیٰ علیہ السلام نے، موسیٰ علیہ السلام نے اس کو مکہ مارا، فقضى علیہ، وہ مر گیا، اس پر قضا طاری ہو گئی، وہ مر گیا۔ قال، موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، ھذا، یہ من عمل الشیطان، یہ شیطانی حرکت ہے، انہ، بے شک وہ، عدو، دشمن ہے، مضل مبین، اور واضح گمراہ کرنے والا ہے۔ کیونکہ مکہ مارنے سے کوئی مرتا نہیں ہے، نمبر ایک۔ موسیٰ علیہ السلام کا اس کو جان سے مارنے کا ارادہ بھی کوئی نہیں تھا، صرف اور صرف موسیٰ علیہ السلام اس کو ہٹانا چاہتے تھے کہ بھئی اس کے اوپر ظلم نہ کر، تو اس کو یعنی ایک طرح سے مکہ مار کے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی موسیٰ علیہ السلام نے۔ نہ تو موسیٰ علیہ السلام کا ارادہ تھا قتل کرنے کا، اور نہ ہی مکے سے کوئی مرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ شیطان کو موسیٰ علیہ السلام کو کسی پریشانی میں مبتلا کرنا چاہتا تھا۔ ان ھذا من عمل الشیطان، یہ تو کوئی شیطانی حرکت ہو گئی۔ انہ عدو مضل مبین، یقیناً جو شیطان ہے وہ تو بڑا دشمن اور بہت گمراہ کرنے والا ہے۔ قال، موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، ربی، اے میرے رب، انی، بے شک میں نے، ظلمت، ظلم کیا، نفسی، اپنی جان پر، اے میرے اللہ، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، فاغفر لی، مجھے بخش دیجیے، مجھے بخش دیجیے۔ فغفر، بس بخش دیا اللہ تعالیٰ نے، لہو، موسیٰ علیہ السلام کو، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بخش دیا۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات تو بہت بخشنے والی اور رحم کرنے والی ہے۔ قال، فرمانے لگے موسیٰ علیہ السلام، ربی، اے میرے رب، بما انعمت، آپ نے احسان کیا، علیہ، مجھ پر، اللہ اس بنا پر کہ آپ نے مجھ پر احسان کیا۔ احسان دو طرح سے ہوا، ایک تو یہ اس طرح سے ہوا کہ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو معاف فرما دیا، بخش دیا، اور دوسرا اس اعتبار سے احسان ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کے اس عمل پہ پردہ پڑا رہ گیا، پتہ نہیں چلا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں یہ بندہ مرا ہے، پتہ نہیں چلا، پردہ پڑ گیا۔ تو قال ربی، فرمانے لگے، اے میرے رب، بما انعمت علیہ، اس بنا پر کہ آپ نے مجھ پر احسان کیا ہے، فلن، بس ہرگز نہیں، اکونا، میں بنوں گا، ظہیراً، مددگار، للمجرمین، مجرموں کا، میں کبھی مجرموں کا مددگار نہیں بنوں گا یا ان کا ساتھی نہیں بنوں گا۔ فاصبح، پس ہوئے، فی المدینۃ، شہر میں، یا صبح کی موسیٰ علیہ السلام نے شہر میں، خائفاً، کسی قدر ڈرتے ڈرتے بھی، یترقب، اور بڑے چوکنے اور محتاط ہوتے ہوئے بھی۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے، یعنی موسیٰ علیہ السلام وقت اس طرح گزار رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ڈر بھی ہے اور محتاط بھی ہیں۔ فَإِذَا، پس اچانک، الذی، وہ شخص، استنصرہ، جس نے موسیٰ علیہ السلام سے مدد مانگی تھی، بالامس، گزشتہ کل، جس نے کل موسیٰ علیہ السلام سے مدد مانگی تھی، یستصرخہ، وہ آج پھر موسیٰ علیہ السلام کو پکار رہا ہے مدد کے لیے۔ دیکھا کل یہ اس بندے کے ساتھ لڑ رہا تھا، اچھا یہی بندہ آج کسی اور کے ساتھ لڑ رہا ہے۔ قال، فرمایا، لہو، اس کو، موسیٰ علیہ السلام نے، انک لغوی مبین، تو ہے فسادی، بلکہ بہت بڑا فسادی، تو ہے فسادی۔ کل تو میں یہ سمجھا تھا کہ وہ جو فرعونی ہے، شرارت اس کی میں سمجھا تھا، لیکن آج تجھے اس کے ساتھ بھی لڑتا ہوا دیکھ کے پتہ لگ رہا ہے کہ فسادی وہ نہیں تھا، تو ہے، انک لغوی مبین۔ اب یہ دیکھیں، جو کل دعا مانگی تھی نا کہ میں کسی ظالم کا مددگار نہیں بنوں گا، مجرم کا مددگار نہیں بنوں گا، اسی لیے موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کیا کہ کوئی بات نہیں، تو ہماری قوم کا ہے نا، تو بے شک کسی کو مار بھی دے خیر ہے، نہ، تو ظالم ہے،
تو مجرم ہے، میں تیرا ساتھ نہیں دوں گا۔ فلما، بس جب، ان ارادہ، چاہا، ان یبطشا، کہ وہ پکڑیں، بالذی، اس کو، ہوا عدو لہما، جو ان دونوں کا دشمن ہے، جو دونوں کا دشمن تھا، یعنی بنی اسرائیلی، اپنی ہی قوم کا بندہ۔ قالا، تو وہ کہنے لگا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، اتریدو، کیا آپ یہ چاہتے ہیں، ان تقتلنی، کہ مجھے بھی مار ڈالیں، کما، جیسا کہ قتل تھا، مار ڈالا تھا آپ نے، قتل کیا تھا، نفسن، ایک شخص کو، بالامس، کل، جیسے کل آپ نے ایک بندے کو قتل کیا تھا، آج مجھے مارنا ہے۔ ان تریدو، نہیں چاہتے آپ، الا، مگر یہ کہ ان تکونا، آپ ہوں، جبارن، ظالم، فی الارض، زمین میں، آپ تو زمین میں جبار اور جابر اور ظالم بن کر رہنا چاہتے ہیں۔ وما تریدو، اور آپ نہیں چاہتے کہ ان تکونا، کہ آپ ہوں، من المصلحین، اصلاح کرنے والے۔ موسیٰ علیہ السلام، ابھی تک تو آپ نے ایک ہمارے سامنے اپنا یہی تاثر پیش کیا ہے نا کہ آپ کو ہماری بڑی فکر ہے اور ہمارا بڑا خیال ہے، لیکن لگتا ہے کہ معاملہ ایسا نہیں ہے، کل اس کو مارا، آج مجھے مار رہے ہو، تو آپ نے تو یہ نیا راستہ شروع کرنا ہے اب تو لگتا ہے آپ اصلاح نہیں بلکہ جابر و ظالم بننا چاہتے ہیں یہاں پر۔ اب راز فاش ہو گیا، اب راز فاش ہو گیا۔ اب وہ جو دوسرا بندہ تھا اس کو بھی پتا چل گیا کہ کل جو بندہ مارا گیا تھا وہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں مارا گیا۔ اب نہ صرف یہ کہ راز فاش ہوا بلکہ اب جو حکومت تھی اس تک بھی اطلاع پہنچ گئی، ہمارا کل جو بندہ مارا گیا تھا وہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں مارا گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے لیے پریشانی بڑھ گئی۔ اچھا، وجاء، اور آیا، رجل، ایک شخص، من اقصى المدینہ، شہر کے دوسرے کنارے سے، یسعا، دوڑتا ہوا، شہر کے دوسرے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، قال، اور کہنے لگا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، ان الملأ، بے شک جو حکومت کے افراد ہیں، یأتمرون، وہ مشورہ کر رہے ہیں، بکا، آپ کے بارے میں، لیقتلوک، کہ آپ کو قتل کر دیں۔ جو شہر کے لوگ، جو حکومت کے ذمہ داران ہیں، وہ مشورہ کر رہے ہیں آپ کے بارے میں کہ آپ کو قتل کر دیں۔ کھٹکتے تو پہلے ہی تھے نا ان کو، اب موقع مل گیا، موقع مل گیا تو اب وہ آپ کو قتل کرنے کا پروگرام بنا رہے ہیں۔ اب یہ جو آدمی آیا تھا نا، تو اس کے بارے میں زیادہ معروف یہی ہے، یہ وہی شخص ہے جس کا تذکرہ ہم 24ویں پارے میں پڑھیں گے، جو فرعون کی کابینہ کا ایک فرد تھا لیکن موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکا تھا، البتہ اس نے اپنا ایمان ابھی چھپایا ہوا تھا اور وہ فرعونی مظالم کے اوپر کڑتا تھا۔ اب اسی شخص کو، یہی شخص، اسے جب پتہ لگا کہ موسیٰ علیہ السلام کی جان خطرے میں ہے، فوراً یہ بھاگا، موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ موسیٰ، جو ذمہ داران ہیں، یأتمرون بکا، وہ آپ کے بارے میں مشورہ کر رہے ہیں، لیقتلوک، کہ آپ کو قتل کر دیں۔ فاخرج، آپ نکل جائیے، آپ یہاں سے کسی طرح نکل جائیے، انی، بے شک میں، لکا، آپ کا، من الناصحین، خیر خواہ ہوں، میں آپ کا خیر خواہ ہوں، اس لیے میرا مشورہ یہی ہے کہ آپ فوراً یہاں سے اپنی جان بچائیں اور نکل جائیں۔ فخرج، بس نکل گئے، منہا، اس شہر سے، مصر سے، خائفاً، ڈرتے ہوئے بھی، یترقب، اور چکنے اور محتاط انداز کے اندر، قال، اور ساتھ یہ دعا بھی مانگی، ربی، اے میرے رب، نجنی، مجھے بچائیے، من القوم الظالمین، ظالم قوم سے، مجھے اس ظالم قوم سے بچائیے۔ اچھا، ہم یہاں پر اکثر پڑھیں گے موسیٰ علیہ السلام جو بھی دعا کر رہے ہیں قبول ہو رہی ہے۔ پہلی دعا، اللہ مجھے بخش دیجیے، قبول ہو گئی، بخش دیا۔ دوسری دعا، اللہ اس ظالم قوم سے مجھے نجات دے۔ اب انشاءاللہ کل کے سبق میں ہم پڑھیں گے، نجوت من القوم الظالمین،
تو وہ جو بزرگ جن کے پاس موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچے وہ کہنے لگے ظالم قوم سے نجات پا چکے ہو آپ کو ظالم قوم سے نجات مل گئی۔ پھر تیسری دعا جو کل پڑھیں گے انشاءاللہ کہ اے اللہ جو خیر بھی آپ نازل فرمائیں میں اس وقت اس کا محتاج ہوں۔ اللہ نے نقد و نقد اس دن کی شام ہونے سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کے لیے سارا انتظام کر دیا، تو ہم کل انشاءاللہ پڑھیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعائیں تو اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں ان کی دعا اللہ کے ہاں بہت جلد قبولیت کا درجہ پاتی ہے، قبولیت کا درجہ۔ ہاں بندے کو بھی چاہیے کہ وہ پورے اخلاص کے ساتھ اللہ سے مانگے، جب وہ مانگتا ہے تو قرآن ہمیں بتاتا ہے فوراً دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو چلیں جی آج یہیں تک۔